حضرت نیوزی لینڈ میں جو ابھی جو حادثہ ہوا جس کے بارے میں آپ جانتے ہی ہیں، تو اس طریقے کے دہشت گرد حملے کے بارے میں اسلام کیا بولتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ جان لینا چاہیے کہ اسلام مذہب ہے ہی اس لیے کہ دہشت گردی کا خاتمہ ہو، جیسا کہ اس کے نام سے واضح ہے۔ اسلام کے معنی پیس کے ہوتے ہیں، شانتی کے ہوتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہی تشریف لائے۔ میں تھوڑی سی دہشت گردی کی تاریخ آپ کے سامنے پیش کروں۔ آج کے دہشت گرد میں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پاک کے دہشت گردوں میں بڑا فرق ہے۔ آج کی جو دہشت گرد ہیں وہ دوسروں کو مارتے ہیں۔ آج کے دہشت گرد جو ہیں وہ دوسروں کے علاقے کو سبوتاز کرتے ہیں۔ آج کی جو دہشت گرد ہیں وہ دوسروں کے علاقوں پر بم برساتے ہیں۔ آج کے جو دہشت گرد ہیں وہ دوسروں کی گود کو اجاڑتے ہیں۔ آج کے جو دہشت گرد ہیں وہ دوسروں کے بچوں کو یتیم کرتے ہیں۔ آج کا کوئی بھی دہشت گرد ایسا نہیں ہوگا جو اپنے بچے کو اپنے ہاتھ سے قتل کرتا ہو۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور پاک کا اگر آپ جائزہ لیں تو رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے دور میں جلوہ گر ہوئے جس دور کے اندر لوگ اپنی ہی بچی کو اپنے ہی ہاتھوں سے زمین میں زندہ دفن کر دیتے تھے، لیکن پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دہشت گردی کا خاتمہ اس طریقے سے کیا کہ آج کوئی بھی باپ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زمین میں زندہ دفن نہیں کرتا۔ اس بڑی دہشت گردی کا خاتمہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ قرآن مقدس کا مطالعہ کریں، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا۔ جس نے کسی جان کو بغیر کسی اس کے قتل کیا گویا اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا، اور اگر کسی نے کسی ایک جان کو زندگی دی گویا اس نے سارے انسانوں کو زندگی دی۔ مجھے یاد ہے کہ ٹوئنز ٹاور پر اٹیک کے بعد ایک بچی جو 3 سال پہلے ٹوئنز ٹاور کے اٹیک سے اسلام قبول کی تھی، اس بچی کو اس کے ماں باپ نے یہ کہا کہ دیکھو مسلمانوں نے دہشت گردانہ حملہ کیا ہے۔ وہ تو خیر اب ظاہر ہے کہ وہ ٹوئنز ٹاور پر اٹیک مسلمانوں نے کیا یا کیا کیا، اس پر ڈاکیومنٹری موجود ہے جسے آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، اور دنیا کے سامنے وہ ساری چیزیں اوپن ہے، اس پر کوئی تبصرے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس بچی کو اس وقت یہ کہا گیا کہ دیکھو مسلمانوں نے 4000 لوگوں کو جو بے گناہ تھے ان کو قتل کر دیا۔ تو بڑی پیاری بات اس بچی نے کہی تھی، جو نیو مسلم تھی، اس نے اسلام کی اسٹڈی کی تھی، قرآن پڑھا تھا، سرکار کی سیرت پڑھی تھی۔ اس بچی نے بے ساختہ یہ کہا کہ سنو، میں پورے چیلنج کے ساتھ کہتی ہوں کہ کسی بے گناہ پر ظلم پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ہو، اس کا ایک ثبوت بھی آپ اگر پیش کر دیں تو میں اسلام چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ بلکہ پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جانوروں پر بھی مہربانی کرنے کی تعلیم عطا فرمائی۔ میری ایک کتاب پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، گجراتی میں بھی ہے، اس کتاب کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ قیدیوں کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس طریقے سے سلوک کا حکم دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیدی کے ساتھ، آج دنیا میں قیدیوں کے لیے قید خانے بنائے جاتے ہیں جہاں بڑا ٹارچر کیا جاتا ہے، جہاں پر بڑی سزائیں ہوتی ہیں، لیکن آپ کو میں بتاؤں کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بدر کے قیدیوں کو گرفتار کیا تھا تو صحابہ سے فرمایا تھا کہ انہیں اپنے گھر میں رکھو اور ان کو جو تم کھاتے ہو اس سے بہتر کھلاؤ، تم پہنتے ہو اس سے بہتر پلاؤ۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان ان قیدیوں کو خود کھجور کھاتے انہیں کھانا کھلاتے تھے، خود بوسیدہ کپڑے پہنتے تھے، قیدیوں کو اچھے کپڑے پہناتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا
کہ وہ قیدی جب رہا ہوتے تھے تو اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے اور یہ کہنے پر مجبور ہوتے کہ جس مذہب کے اندر قیدیوں کے ساتھ اتنے اچھے سلوک کی اجازت دی گئی اور تعلیم دی گئی ہو وہ مذہب کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہی ہے کہ الحمدللہ اسلام نے جو ہے وہ امن کی تعلیم دی ہے، اسلام پیس کا مذہب ہے، اسلام دہشت گردی کے خاتمے ہی کے لیے آیا۔ اگر کوئی نام کا مسلمان کہیں کچھ کرتا ہے تو وہ اسلام نہیں ہے، اسلام وہ ہے جو قرآن شریف کے اندر موجود ہے، جو احادیث طیبہ کے اندر موجود ہے۔ ہمیں اسلام کو قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سمجھنا چاہیے اور جو ہے اسلام کو وہی سمجھنا چاہیے جو قرآن مقدس میں ہے، جو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے۔ نیوزی لینڈ کا جو سانحہ ہوا یہ ایک برین واشنگ تھی، اسلاموفوبیا، اسلام کے سلسلے میں غلط پکچر پیش کی گئی تھی جس کے نتیجے میں یہ معاملہ ہوا۔ لیکن میں اپریشیٹ کرتا ہوں پرائم منسٹر نیوزی لینڈ کے جو ہیں اور ان کے ہر قدم کو میں قابل تحسین سمجھتا ہوں اور قابل مبارکباد سمجھتا ہوں۔ جس طریقے کا اسٹیپ انہوں نے لیا، جس طریقے کی ہمدردیوں کا اظہار کیا، جس طریقے سے ہر وہاں پر مرنے والوں کے حوالے سے انہوں نے جو اپنے الفاظ استعمال کیے، میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے سارے حکمرانوں کے لیے یہ ایک بڑا نمونہ ہے اور یہی ہونا بھی چاہیے کہ بے گناہوں کے قتل کے حوالے سے کبھی کسی کو اپریشیٹ نہ کیا جائے اور نہ کبھی کسی کو سپورٹ کیا جائے۔ اسلام شدت سے کسی بھی دہشت گردی کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ اسلام دہشت گردی کے خاتمے ہی کے لیے آیا ہے۔ جیسا کہ پہلے میں نے جو کچھ بتایا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے متعلق، آپ اس سے سمجھ چکے ہوں گے۔ اور میں گزارش کرتا ہوں کہ میری کتاب پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اسے ضرور پڑھیں، انشاءاللہ العظیم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بارے میں واقفیت ہوگی اور اسلام کا حسن انشاءاللہ العظیم بے نقاب ہوگا۔ میری ایک کتاب اردو میں آ چکی ہے اور دوسری کتاب وہی کتاب انگلش میں بھی آ رہی ہے کہ ایمان قرآن کی روشنی میں ہمارا جو فیتھ ہے، ہمارا جو عقیدہ ہے اسلام کے سلسلے میں، ایمان کے سلسلے میں، وہ قرآن مقدس کے اندر کیا ہے، اس کے حوالے سے میں نے ساری باتیں اس کے اندر پیش کرنے کی کوشش کی ہیں۔ اس کا مطالعہ بھی انشاءاللہ کافی معلومات آپ کو عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے اندر بسنے والے انسانوں کو صحیح سوچ، صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہر انسان کو چاہیے کہ بے گناہوں کے قتل کے سلسلے میں کبھی بھی کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے، اس سے پرہیز کرے۔ اور اسلام شانتی کا پیغام دیتا ہے، اسلام امن کا پیغام دیتا ہے، اسلام جو ہے وہ پیس کا پیغام دیتا ہے۔ اس پیغام کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے اور اسے عام کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ البتہ میں اتنا ضرور کہوں گا کہ دنیا نے اس دہشت گردی سے آنکھیں کیوں بند کر لی ہیں جو دہشت گردی اس وقت فلسطین کے اندر ہو رہی ہے۔ وہ بھی تو بے گناہ مارے جا رہے ہیں، لیکن اس کے سلسلے میں کوئی کسی بم برسانے والے کو دہشت گرد کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو حقیقت میں یہ ایک پروپیگنڈا وار چل رہا ہے، میڈیا کے ذریعے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر آپ اسلام کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کہیں بھی دہشت گردی کی اسلام کے اندر کوئی اجازت نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے، بلکہ اسلام آیا ہی اس لیے تاکہ دنیا کے اندر شانتی پیدا ہو۔ شکریہ آپ نے مجھ سے سوال کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے جواب سے آپ کو تشفی ہو گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام پر عمل اور اسلام کو صحیح طور پر لوگوں میں پریزنٹ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔